بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اکثر اوقات ہم استری کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں یہ کتنی گرم ہو چکی ہے، یا پانی اگر گرم رکھا ہوا ہے تو اس کو انگلی ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی گرمائش اس کی محسوس ہو رہی ہے، یا پھر ہم کوئی کرنٹ چیک کرنے کے لیے انگلی لگاتے ہیں کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی جو پاکستان آمد ہے، یہ یوں ہی لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کرنٹ چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ کرنٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ ان کی واپسی کے اوپر اگر واویلا بہت زیادہ مچے گا تو فیصلہ کر لیں گے کہ واپس نہیں جانا، اور اگر امن و شانتی کے ذریعے وہ ملک میں رہ لیتے ہیں تو پھر واپسی کا راستہ کچھ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج جج کی غیر حاضری کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے، لیکن سینٹ میں گئے اور سینٹ میں جا کے باقاعدہ طور پہ اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران انہوں نے سینیٹرشپ کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء جو یہ کہتے تھے کہ وہ پہلے عدالت میں جائیں گے، عدالت سے سرخرو ہوں گے، پھر وہ بطور وزیر خزانہ حلف اٹھائیں گے، تو ان کی یہ جو ساری نیک نامی ہے یہ اسی کے ذریعے ختم ہو چکی ہے کہ ریاستی پروٹوکول میں وہ پاکستان آئے، عدالت میں پیش بھی نہ ہوئے، ابھی الزامات برقرار ہیں، اور اس کے باوجود وہ بطور انہوں نے سینیٹرشپ حلف اٹھا لیا اور پھر وزیر خزانہ بھی وہ حلف اٹھا لیں گے۔ لیکن پاکستان میں آنے کے بعد ان کے جو ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے، 6 روپے سے زائد کی کمی واقع ہوئی، اور اس کے بعد اب اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ 15 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوگی۔ یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ڈالر کی قیمت میں کمی کن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ آڈیو لیکس کا معاملہ کیا ہے؟ اور بالخصوص سابق وزیر اعظم پاکستان کا جی سی یونیورسٹی میں جو خطاب تھا، اور اس کے بعد جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے خلاف جو ایکشن لیا گیا، پوری اس خبروں کا احاطہ کریں گے۔ آغاز کر لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے اور ڈالر کی کمی کے حوالے سے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بطور سینیٹرشپ حلف اٹھا لیا۔ ڈالر کی قیمت میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، یہ سٹہ بازی ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، اور سٹہ بازی میں یہ جو اختتام تھوڑا سا ہوگا، توقف تھوڑا سا جو آئے گا، بیرون ملک جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کی جو روک تھام ہوگی، تو ڈالر کی قیمت میں کمی بالخصوص واقع ہو جائے گی، اور یہ 10 سے 15 روپے تک بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی کا اگر آپ پیٹرول کا ریٹ دیکھیں تو $76 سے لے کے $84 فی بیرل تک تمام آئل کمپنیز جو ہیں وہ تیل کو فروخت کر رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ دنیا کے اندر شرح سود میں اضافہ ہے، جس کے بعد بائنگ پاور جو ممالک کی ہے وہ تیل کی وہ کم ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے یہ تیل کی قیمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اور پچھلے کوئی 8 مہینوں کے دوران سب سے کم ترین قیمتیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ پاکستان نے جو تیل خریدا، ہمارے وزراء یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ 3 مہینے تک آتا ہے، وہ 3 مہینے بعد عوام کو منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ڈالر کی قیمتیں کم ہو رہی تھی، دوسری طرف ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی تھی عالمی منڈی میں، اور دوسری طرف ہمارے ہاں جو ڈالر کی قیمت تھی وہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اگر ادھر سے کمی واقع ہو رہی تھی، ادھر سے بلندی ہو رہی تھی، تو میچ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیلز ٹیکس کی شرح کو بھی بڑھانا تھا، لیوی کی شرح کو بھی بڑھانا تھا، اور 50 روپے تک لے کے جانا تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی۔ اسی وجہ سے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں کم نہ ہو سکیں۔ اب ایک طرف عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں، اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ 50 روپے کی لیوی لگائی جا چکی ہے، اب مزید لیوی تو لگائی نہیں جانی تھی، تو بالآخر عوام کو ریلیف تو منتقل کرنا ہی تھا، لیکن وہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی صورت میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ آئیں گے تو ایک نیا ہوا بنایا جائے گا اور نیریٹو بنایا جائے گا کہ ماضی کے تجربہ کار آ چکے، جب ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا تو یہی وہ اسحاق ڈار تھے جنہوں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ واپس آئے ہیں تو اپنی تجربہ کاری کے ذریعے یہ معیشت کو سنبھالا دیں گے اور بہتری کی طرف گامزن کریں گے۔ یہ جو سٹے بازی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہوگی، سمگلنگ جو ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہوگی، امپورٹ کے اوپر مزید پابندی عائد کریں گے اور امپورٹ کو سیکیوریز کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایکسپورٹ کو بڑھانے پر توجہ دی جائے گی۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن نون لیگ کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو مفتاح صاحب سے خائف تھے۔ آڈیو لیکس کے ذریعے بھی ہم اس کے کچھ ثبوت دیکھ چکے ہیں۔ اب ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے معیشت کو جو مستحکم کرنا ہے یا پھر معیشت کو کچھ حد تک سہارا دینا ہے، یہ انفرادی طور پہ ہوگا یا مجموعی طور پہ ہوگا، یہ حقیقی طور پہ ہوگا یا خام خیالی کے طور پہ ہوگا، یہ ڈالر کو حقیقی طور پہ روکیں گے یا پھر سے وہی پرانا طریقہ کار آزمائیں گے کہ پیسہ مارکیٹ میں پھینکا جائے گا، ڈالر مارکیٹ میں پھینکا جائے گا اور جس سے ڈالر کی قیمت کو کم کیا جائے گا، کیونکہ فری فلوٹنگ آپ کر رہے ہیں اور فری فلوٹنگ کے ذریعے کوئی بھی سٹے بازی کر سکتا ہے۔ میکانزم کیا ہوگا، ماضی والا یا نئے والا، یہ تو ڈار صاحب ہی بتائیں گے، لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد ایک نیریٹو جو بلڈ کیا جائے گا وہ یہی کیا جائے گا
کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈار صاحب کو سمجھا کے بھیجا ہے. ڈار صاحب نئے عزم کے تحت آئے ہیں. اگر وہ آئے ہیں تو پھر ماضی کے جو ان پہ کیسز ہیں وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ کیے گئے تھے. یاد رہے کہ وہ جب ملک سے رخصت ہوئے, جب ان پہ کیس تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تو وہ گئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں واپس نہ آئے, اور اب پی ایم ایل این کی حکومت میں واپس آئے ہیں تو وہ نئے عزم کے ساتھ آئے ہیں. پرانے میکینزم کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. تو ان پہ جو کیسز تھے یہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا, اور وہ کیسز سارے ختم ہونے چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے, مساق معیشت کرنا چاہیے, مساق جمہوریت کرنا چاہیے. یہی ایک بہترین کلیہ ہے اور اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا نیریٹو بنایا جائے گا, لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس معاملے کے اوپر ٹیبل ٹاک کرتی دکھائی نہیں دے رہی. دوسری بات, آڈیو لیکس کے حوالے سے جس اکاؤنٹ کے ذریعے ڈارک ویب کے اوپر یہ اشتہار دیا گیا تھا کہ آڈیوز موجود ہیں, وہ اکاؤنٹ معطل ہو چکا. اسی نام کا ایک اور اکاؤنٹ بھی سامنے آیا. لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسی شخص کا اکاؤنٹ ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو نیا اکاؤنٹ بنایا گیا ہے یہ فیک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے. وہ شاید ویڈیوز اور آڈیوز اب منظر عام پہ نہ آئیں, لیکن اس نئے اکاؤنٹ سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جمعے کے دن تمام کی تمام آڈیوز کو لیک کیا جائے گا. 10 اس نے نکات بیان کیے ہیں جس میں اس نے بتایا ہے کہ کس کے ساتھ بات چیت کی آڈیو موجود ہے, کس وقت کی آڈیو موجود ہے. باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کی آڈیو بھی موجود ہے, لیکن بہت سی ہائی آفیشلز کی آڈیوز کا بھی تذکرہ کیا گیا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو اس بات کا طریقہ کار معلوم ہے کہ کس جگہ پر کس طریقے سے بات کرنی ہے, بات کا مفہوم کیا رکھنا ہے. تو بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا ادراک بھی تھا. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آرڈرز کس جانب سے آتے ہیں. لیکن بیشتر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نیا اکاؤنٹ بنا ہے یہ فیک اکاؤنٹ بنا تھا, اور جو پہلے والا اکاؤنٹ تھا وہ اصل تھا, جو اس وقت تک معطل ہو چکا ہے. اب آڈیوز کا مستقبل کیا ہوگا, آئیں گی کس طریقے سے, کچھ لوگ جمعے تک کا انتظار کر رہے ہیں جو نئے اکاؤنٹ کے ذریعے اطلاع دی گئی تھی, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے, کوئی ڈیل ہو چکی ہے. لیکن بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ سائبر حملہ ہے بہت بڑا. وہ شخص جس نے یہ بتایا تھا دنیا کو کہ آپ کی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے, الیکٹرانک ڈیوائسز جو آپ کے پاس موجود ہیں یہ آپ کی پرائیویسی کو لیک کر دیتی ہیں, اسی شخص کو امریکہ نے جلا وطن کیا تھا, اور اسی شخص کو رشیا نے اب اپنی نیشنلٹی دے دی ہے. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان دنیا کے اوپر بھی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کس حد تک کمزور ہو چکی ہے, بریچ کہاں پہ پیدا ہوتی ہے, لوپ ہولز کون سے ہیں جہاں سے یہ بریچ ہو کے آپ کی پرائیویسی تک یہ ہیکرز پہنچ جاتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ہیکرز کا ہی کام ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کو سائبر سیکیورٹی کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے اسے مزید کس حد تک مؤثر بنانے کی ضرورت ہے, یہ ہائی آفیشلز کو سوچنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں جی سی یونیورسٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خطاب کے حوالے سے. تو وی سی جو ہے جی سی یونیورسٹی کے, انہیں سرچ کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ایک اور نام ڈال دیا گیا. یہ وفاق کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے. آپ کی دیکھیے کہ ایک طرف آپ یونیورسٹیز کے اندر آپ لیبل لگاتے ہیں طلبہ تنظیموں کے اوپر کہ آپ کو اگر سیاست کرنی ہے تو باہر جا کر کیجئے, اور دوسری طرف آپ سیاسی میدان بھی سجاتے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جی سی یونیورسٹی میں خطاب کا قطعی مخالف نہیں ہوں. میں صرف اس بات کو حمایت کرتا ہوں اس بات کی کہ جو بھی سیاسی تنظیموں کے طلبہ ونگز ہیں انہیں فعال ہونا چاہیے. طلبہ سیاست کے اندر اگر آئیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی آگے بڑھتا ہے, تبدیل ہوتا ہے, ذہنی بلوغت بھی آگے بڑھتی ہے, اور ہم ادھر سے ہی سیاسی اسلوب و اطوار سیکھ سکتے ہیں. تو دونوں طرف نظریہ ایک رکھنا چاہیے. وفاقی حکومت نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ بھی ایک وکٹمائزیشن ہے کہ ایک ادارے کے اندر سیاسی طور پہ آپ کو وہاں کے نوجوانوں کی حمایت بھی چاہیے. تو آپ ان نوجوانوں کے اوپر کون سا امپیکٹ ڈال رہے ہیں؟ اگر وفاقی حکومت نے یہ اقدام اٹھایا اور وی سی صاحب کو سرچ کمیٹی سے نکال دیا گیا, تو وہاں پر موجود جو طلبہ ہیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف ٹھیک دکھائی دیتی ہے, ان کے نزدیک یہ اقدام پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, اور اب وہ مزید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑیں گے. آپ کے پاس اگر آپ نے اپنا اختیار ہی استعمال کرنا تھا تو آپ ایک سیشن میاں شہباز شریف صاحب کا وہاں پہ رکھ دیتے, احسن اقبال صاحب کا وہاں پہ رکھ دیتے, یا کسی بھی دوسرے شخص کا رکھ دیتے, وہ بھی وہاں پہ جا کے سیشن کرتا. یہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ذہنی بلوغت سیاسی طور پہ آپ نے پہنچانی ہے اس طریقے سے پہنچائی جا سکتی تھی. کسی پہ قدغن لگا کے, کسی کے خلاف ایکشن لے کے آپ اپنے ہی لوگوں کو مخالف کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ مشائخ اعظام کی ایک کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی وہاں پہ خطاب کیا, دیگر مشائخ اعظام نے بھی خطاب کیا, اور یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بڑی تگ و دو کر رہے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ 2016 میں نے آزاد کشمیر کا سفر کیا. وہاں پر موجود جو ہمارے
فوجی ہیں، ان کے ساتھ میری میل ملاقات ہوئی اور وہاں پر ایک کپتان موجود تھے جن کا مجھے یہ کہنا تھا کہ ایک تعیناتی کے بعد یہ خبر پھیلی کہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمیں وہ صرف سچ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ اسلام کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں اور اسلام کے ایک سیکٹ کے ہی ماننے والے ہیں، تو ہمیں ہر مہینے ایک بڑا میلاد اور ہر ہفتے ایک چھوٹا میلاد کروانا پڑتا ہے. تو میلاد کے ہم قطعی مخالف نہیں ہیں، میلاد ہونا چاہیے، ہر روز ہونا چاہیے، لیکن صرف اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اپنی رغبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اپنی محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرنا پڑیں تو اپنا سرٹیفکیٹ بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، یا دوسروں سے سرٹیفکیٹ جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو تگ و دو ہوتی ہے، ایسا پاکستان کے اندر ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی دوسرے کے اوپر لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ غیر مسلم ہے یا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی جو ترجیحات ہیں وہ اسلام مخالف ہیں. آپ کے پاس اس کے دل کی کون سی چابی ہے کہ جس کو آپ نے کھولا اور اندر جھانک لیا؟ ہر کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا جو عقیدہ ہے اسے کسی کے سامنے بیان کرے یا نہ کرے، کیونکہ عقیدہ دل کے اندر، سینے کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ اگر کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن کسی دوسرے کے اوپر آپ لیبل لگانا چاہیں، سیاسی طور پہ اس کو کم کرنا چاہیں یا کسی دوسرے کی اپوائنٹمنٹ یا کسی دوسرے کی بڑھوتی کے اوپر آپ قدغن لگانا چاہیں تو اس کا اختیار آپ کے پاس موجود نہیں ہے. مذہب کے نام کے اوپر بہت سی تقسیم ہو چکی ہے، خدا را مذہب کے نام کے اوپر تقسیم اور مزید مت کیجئے کہ لوگوں کو اپنی گواہی دینا پڑے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، میری رغبت اس کے ساتھ ہے، میں اتنی محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کے ذریعے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ لیبل کسی پہ مت لگائیے، کسی کے عقیدوں کے اوپر آپ اس کو وکٹمائزیشن کا شکار نہ بنائیے. اگر آپ نے وکٹمائزیشن کرنی ہی ہے، کسی دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو گڈ گورننس کے اوپر اور بیڈ گورننس کا تقابلی جائزہ بیان کرتے ہوئے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیے. لیکن اگر اسی طریقے سے آپ دوسروں کو تضحیک کا نشانہ بناتے رہے تو کسی دن یہ وار مڑ کے آپ پہ بھی آئے گا اور ہو سکتا ہے وہ وار خالی نہ جائے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.